میں پاکستان کی فوج سے ہی کہہ دیتا ہوں، کل بھی بہت سارے جرنیل بنیں گے، آج بھی موجود ہیں. یہ جو آج کر رہے ہیں نا، کل آنے والے فوجیوں کو اس نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ جو آج نون لیگ کر رہی ہے نا، کل آنے والی جو پارلیمنٹ ہے اس کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. جو آج کچھ درباری، کچھ ٹاؤٹس جو گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں، جو الفاظ بول رہے ہیں، کل آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. خواجہ آصف نے تو کشمیریوں کی شناخت کے اوپر ہی سوالات اٹھا دیے. انہوں نے کہا جی راولا کوٹ کے لوگ تو کشمیری ہیں ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کشمیری نہیں مانتے ان کو. وہاں کشمیر میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں. یار یہ کیا بکواس ہے، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ خواجہ آصف اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا. وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہوں یا باقی لوگ ہوں، وہ اب انہیں لگتا ہے کہ کشمیر میں الیکشن آنے والا ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کشمیریوں کو حق دینے کی بات کرتے تھے، ان سے ان کی شناختی چھیننا شروع ہو گئے ہیں. اور کس قسم کے گھٹیا الزامات نون لیگ اور ان کے ہواری اور جو اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے لوگ ہیں وہ لگا رہے ہیں کشمیریوں پر، اور خاص طور پہ اوورسیز کشمیریوں پر. ذرا یہ الزامات کی نوعیت آپ سنیں. یہ ابصار عالم ہے، نواز شریف کا خاص آدمی ہے، مریم نواز کا خدمت گزار ہے. ابصار عالم کا اگر آپ یہ سٹیٹمنٹ سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے اندر کتنی نفرت بھری ہوئی ہے کشمیریوں کے خلاف. یہ ذرا آپ پہلے سنیے، کیونکہ اسلام آباد میں ہمارے کچھ صحافی دوست ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑا شاندار کام کرتے ہیں، اور میرا ان سے بہت اچھا تعلق ہے، بڑا احترام کا رشتہ ہے. اور وہ لوگ کبھی بھی انہوں نے پاکستانیت کے خلاف ایک لفظ یا ایک جملہ نہیں بولا پاکستان کے خلاف. لیکن ابصار عالم نے ان کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، بلکہ ان صحافیوں کو اور لوگ بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. ذرا آپ دیکھیں کہ ابصار عالم نے اوورسیز کشمیریوں کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے. یہ سنیں آپ. لوگ جو برطانیہ میں رہتے ہیں ان کی زبان اور یہاں اینکرز کی زبان ایک ہی طرح گندی ہے، اور وہ اتنے گندے ہیں جو برطانیہ میں رہنے والے ہیں خاص طور پہ، کہ ابھی جو اسکاٹ لینڈ میں واقعہ ہوا ہے، میں اس پہ الگ سے ایک ویلاگ اس وقت کروں گا. 7 مسلمانوں کو چاقو کے وار کر کے زخمی کر دیا وہاں ایک گورے نے، اس وجہ سے کہ یہ گندے لوگ ہیں، یہ یہاں آ کے ہماری سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں، ان کو یہاں سے نکل جانا چاہیے. اور جو ابھی چائلڈ گینگ ریپ کے جو جن ملزمان مجرموں کو سزا ملی ہے، وہ ان میں بہت سارے یہی ہیں. تو آپ سوچیں کہ اور یہ ابھی آپ دیکھیں خبریں آ رہی ہیں باہر کہ کوئی اپنی بھابھی سے شادی کر رہا ہے وہاں پہ سٹیزن شپ لینے کے لیے، کوئی بہن سے پیپر میرج کر رہا ہے اور سٹیزن شپ لینے کے لیے، اور پھر کام نہیں کرتے، وہ مصنوعی طلاق دے کے بیوی کو گھر دلا دیا مفت کا، اور خود ساتھ ویلفیئر لینا شروع کر دی کہ جی کاروبار کوئی نہیں، کام کوئی نہیں ہے. تو اتنے فراڈ کرتے ہیں. یہ آپ نے سنا کتنی نفرت ہے اس آدمی کے اندر اور نواز شریف کے اندر کشمیریوں کے خلاف. آپ نے دیکھا نواز شریف کا خاص آدمی ہے، اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. نواز شریف اس کو اپنی گاڑی میں بھی رکھتا ہے، اپنے آس پاس بھی رکھتا ہے. نواز شریف جب حکومت میں آیا تو نواز شریف نے اس کو بڑے اہم سرکاری عہدے پر بھی بٹھایا تھا. مریم نواز کا یہ بڑا خدمت گزار ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. تو یہی نون لیگ کی سوچ ہے جو کبھی خواجہ آصف بیان کرتا ہے، کبھی ابصار عالم بیان کرتا ہے، کبھی کوئی اور بولتا ہے. اسی طرح نا ایک دور میں یہ لوگ بنگالیوں کے خلاف بولتے تھے. یہ کہتے تھے بنگالی چھوٹے قد کے ہیں، بہت گندے لوگ ہیں، گھٹیا کام کرتے ہیں، یہ تو مچھلی کھاتے ہیں، ان کے اندر سے بدبو آتی ہے، ان کے تو رنگ کالے ہیں، یہ خوبصورت بھی نہیں ہوتے، یہ تو 2 ٹکے کے لوگ ہیں. تو اس طرح یہ بنگالیوں کو بہت گھٹیا کہا کرتے تھے. یہ کہتے تھے وہاں پہ تو ہر سال سیلاب آتا ہے، ہم ان کی مدد کر کر کے تھک گئے. ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ یہی بات آج کشمیریوں کو کہہ رہے ہیں نا کہ جناب ہم تو کشمیر کو سستا آٹا، سبسڈی والا اور سستی بجلی دیتے ہیں. بھئی بجلی آتی ہی وہاں سے ہے، آپ ان کو ان کی ساری بجلی کے کیا پیسے دے سکتے ہیں؟ پانی آتا ہی وہاں سے ہے، کیا آپ سارے پانی کے پیسے دے سکتے ہیں؟ بے شمار چیزیں تو وہ بھی پاکستان کے لیے کرتے ہیں. ان کے بہت سارے جوان شہید ہوئے ہیں پاکستان کے لیے سرحدوں پہ لڑتے ہوئے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ ظلم نہیں کر سکتے. آپ نے بنگالیوں کے ساتھ بھی یہی کیا تھا. آپ ان کو بھی یہ کہتے تھے کہ تمہارے تو سیلاب آتے ہیں، تم ڈوب جاتے ہو، ہم تمہاری مدد کرتے رہے ہمیشہ. وہ بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آج اس کی اکانومی پاکستان سے بڑی ہے، آج اس کے لوگ ہمارے سے زیادہ خوشحال ہیں، پوری دنیا میں ان کی ہم سے زیادہ عزت ہے، اور عالمی سطح کے اوپر وہ زبردست طریقے سے مل کر کام کرتے ہیں. اور ادھر ہم کہاں رہ گئے؟ ہمارے ملک میں کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں، اسی نفرت کی وجہ سے. اب یہ نفرت کشمیریوں کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے، اور اس قسم کے ٹاؤٹس ان کو استعمال کیا جا رہا ہے کشمیریوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو آفر دی، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے خط کا ویڈیو میں جواب دیا ہے.
میں نے حکومت کو بھی آگاہ کیا ہے. میں عوامی ایکشن کمیٹی کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے مظفر آباد کی جو کال تھی ان کی احتجاج کی وہ مارچ انہوں نے مؤخر کر دیا. ریاست کی طرف سے تقریروں کی بنیاد پر ایکشن لیا جانا کیسے درست رد عمل ہے؟ یعنی وہ تقریر کر رہے ہیں، آپ جا کے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں گولیاں، آپ ان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. کل تک ہم مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی باتیں کرتے تھے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ خواجہ آصف نے جو باتیں کی ہیں وہ رد عمل بطور وزیر دفاع نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ نے لڑائی خواجہ آصف اور صلح اسحاق ڈار کے حوالے کر رکھی ہے. عالمی امن سے حکومت نیک نامی کما رہی ہے تو پاکستان نیک نامی گوا رہی ہے پاکستان کے اندر. یعنی جو باہر آپ کو تھوڑی بہت عزت مل رہی ہے پاکستان کے اندر آپ اس کا بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں. پاکستانی تو خوش ہے ہی نہیں ویسے بھی. خواجہ آصف جیسے بیانات اشتعال کو بڑھائیں گے، اپوزیشن کو مجبور نہ کریں. ہم نے 4 سدہ میں احتجاج کیا، پھر تو نے کہا جی ہم فوج، اسٹیبلشمنٹ اور تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں. یہ جملہ بہت ضروری ہے ہمیشہ بولنا. پاکستان میں اب جب بھی کبھی کوئی سیاستدان تقریر کرے گا اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم فوج اور اداروں کا احترام کرتے ہیں. یہ بالکل ایک طرح کی بلاسفیمی ہے. جیسے جب بھی کوئی مولوی یا کوئی بندہ بات کرتا ہے سب سے پہلے وہ یقین دلاتا ہے کہ اس کا ختم نبوت میں ایمان ہے، تاکہ یہ نہ ہو جائے کہ اس کے اوپر کوئی غیر مسلم ہونے کا فتویٰ لگا کے وہ اسے قتل کر دے. اسی طرح پاکستان میں اب ہر سیاستدان کو اپنی تقریر میں ایک مرتبہ فوج، اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کا احترام یہ اس کو ایک مرتبہ کم سے کم کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا جی اگر فوج سیاست کرے گی تو ہم بھی سیاست میں جواب دیں گے. ہم گونگے نہیں ہیں اور گونگے شیطان ہم نہیں بنیں گے. ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم بات کریں گے. ادارے ٹیکس کے پیسے لے کر اس کا سیاسی استعمال کریں گے تو پھر اس ایوان میں ہم جواب دیں گے. شہباز شریف ہمیں بتائے نا کہ جب ہم کنٹینر پہ ہوتے تھے تو کیا وہ آرمی چیف اور فوج کا نام نہیں لیتے تھے؟ نواز شریف نہیں لیتے تھے؟ محکمہ زراعت نہیں کہتے تھے؟ پھر جناب ایاز صادق کو بھی یاد دلایا گیا کہ آپ نے تو کہا تھا آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، وہ ڈرا ہوا تھا، اس نے ابھی نندن کو چھوڑ دیا ڈر کے مارے اور انڈین آدمی کو واپس بھجوایا، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. تو آج نا یہ سارے محب وطن بنے ہوئے اور فوج کے سکے بنے ہوئے ہیں. کل تک جب ان کے خلاف فوجی جرنیل سازشیں کر رہے تھے تو یہ فوج کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ان کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے. آج یہ ببانگے دول ہر جگہ پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی فوج کا سیاسی کردار بہت اچھا ہے کیونکہ آج ہم ان کی گودی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو منافقت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس منافقت کے ساتھ پاکستان کیسے چلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. ناظرین، بلاول نے بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے، لیکن اصل جو تقریر کی تھی وہ تو کی تھی اچکزئی صاحب نے کل، جہاں انہوں نے ٹکا کر تنقید کی تھی، اور انہوں نے بھی آج ایاز صادق کو واپس جواب بھی دیا ہے. بلاول نے بھی وہی خواجہ آصف والی بات کی کہ یہ مشکلات پیدا کر رہا ہے شہباز شریف کے لیے اور اس قسم کے بیانات کشمیریوں کے بارے میں نہیں دینے چاہیے، اور بیانات دینے کے باوجود یہ شخص ابھی تک کابینہ کا حصہ ہے. تو خواجہ آصف صاحب بھی اپنے بیان پہ ڈٹ گئے، جی بالکل ٹھیک ہے وہ کشمیری نہیں، ان کی شناخت کے اوپر ہی اٹیک کر دیا. تو جو اوورسیز کشمیریوں کا ری ایکشن ہے نا، ان کو صرف پتہ چل جائے کہ وہ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں تو ان کی طبیعت صاف کر دیں. ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے اور کشمیریوں کے دل میں کتنی نفرت بو دی ہے. اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھے گی اور پی ایم ایل این بھی دیکھے گی. ناظرین، اچکزئی صاحب نے جو بار بار غداری کے بیانات دیے جاتے ہیں، فتوے جاری کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی وردی کی آڑ میں عوام کو لوٹنے اور آئین کی پامالی سے آپ باز آ جائیں، ورنہ فوج کی بچی کچی عزت بھی خاک میں مل جائے گی. بخشو ماما جیسے مکرو لٹیروں اور نوکریاں بیچنے والوں کا ساتھ دینا بند کریں، کیونکہ یہ کرپٹ لوگ آپ کے جرائم کے راز خود فاش کر رہے ہیں. ملک کو گائے سمجھنا بند کریں، پاکستان کو مال غنیمت سمجھ کر اس کا دودھ دھونا چھوڑ دیں، ورنہ عوام کا بڑھتا ہوا غصہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور قوموں کے حقوق چھین کر دم لے گا. جرنیلوں سے لے کر اشرافیہ تک سب کے کابل اور دیگر ممالک میں تذکرے یعنی وہ شناختی کارڈ وغیرہ بنے ہوئے ہیں. لہذا ہمارے خلاف سازشیں بند کی جائیں ورنہ سب کو بے نقاب کر دیا جائے گا. محمود خان اچکزئی نے کہا. وجہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کو کہتے ہیں کہ آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات، بھائی ادھر کسی کے یو اے ای کے ساتھ تعلقات ہیں، کسی کے کسی ملک کے ساتھ تعلقات ہیں، کسی کے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات ہیں، کسی کے سعودیہ کے ساتھ تعلقات ہیں، کسی نے وہاں کا اقامہ لیا ہوا ہے، کسی نے وہاں پہ جزیرہ لیا ہوا ہے، کسی کے بچے وہاں سیٹل ہوئے ہوئے ہیں. پاکستان کے ساتھ تو وفاداری دکھائی نہیں دیتی، بہت مشکل ہے. تو ناظرین، فضل الرحمان صاحب نے، بلاول نے تھوڑا سا ٹف ٹائم دیا، لیکن محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ گزشتہ 2 دنوں سے حکومت کو کافی ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کی جو آفر ہے اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور ہر فلور پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. امتیاز صاحب ہے پنجاب اسمبلی میں، انہوں نے میرے خیال میں اس پہ قرارداد بھی جمع کروا دیا ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم نے یہ آفر کی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئیے 2018 اور 2024 دونوں انتخابات کا آڈٹ کروا لیں اور ایک غیر جانبدار اور شفاف انکوائری کروائی جائے کمیشن بنا کے، تاکہ پتہ چلے کہ 2024 میں کس طریقے سے پاکستانیوں کا مینڈیٹ لوٹا گیا اور
18 में क्या हुआ था। नादरीन, जहां मेरे पास एक खबर है, बड़ी अफसोसनाक खबर है, ये बीबीसी ने इसको छापा खबर को। मैं जब पढ़ रहा था शुरू में तो मुझे बहुत बुरा लगा पढ़ने में, क्योंकि कश्मीर में जो दोस्त हैं उन्होंने भी ये मुझे इन्फॉर्मेशन भेजी। मुझे लगा शायद एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेकिन अब तो हर तरफ से ये खबरें आ रही हैं। कश्मीर के अंदर जो अद्वियात और खाने पीने का सामान दाखिल हो रहा है ना, उसे पुलिस रास्ते में रोक लेती है। गाड़ी रोककर पुलिस ने कहा खुराक और अद्वियात जाया कर दो। पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में अशिया की किल्लत से लोग बहुत परेशान होते चले जा रहे हैं, ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया। नादरीन, जो दवाइयां और खुराक है ये तो गाजा में रोकी गई हैं। गाजा दुनिया का एक ऐसा खित्ता है जहां पे दवाइयां और खुराक रोकी जाती हैं, यानी वहां अद्वियात नहीं जाने देते, वहां पे खुराक नहीं जाने देते ताकि लोग भूखे मरे, उस इलाके को छोड़ दें, नस्ल कुशी हो जाए। उनको अद्वियात नहीं देते ताकि वो बीमार होकर मर जाएं। ये गजा में किया जाता है। फिर इमदादी सामान लेकर लोग कश्तियों के जरिए भी जाने की कोशिश करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे भी कोशिश करते हैं, लेकिन इसराइल बड़ा जुल्म करता है। वहां पे गजा के अंदर वो अद्वियात और खुराक नहीं जाने देता, बल्कि पीने के पानी के भी बड़े सीरियस मसाइल वहां पे पैदा कर दिए गए। आज कश्मीर में हमने वो देखा और हमने बीबीसी की इस खबर को पढ़ा। आज से चंद महीने पहले तक हम ये कभी सोच भी नहीं सकते, हम इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कभी आजाद कश्मीर में जाने वाली खुराक और अद्वियात सड़क के ऊपर पुलिस जो पाकिस्तान से गई हुई है वो जाया करवा देगी कि जनाब आपने आजाद कश्मीर में खुराक दाखिल नहीं करनी, खाने पीने की चीजें नहीं लेकर आनी, और जनाब आपने आजाद कश्मीर में मरीजों के लिए, कमजोरों के लिए, बीमारों के लिए अद्वियात नहीं लेकर आनी। ये एक इंसानी बहरान पैदा कर रहे हैं और ये बड़े खौफनाक जराइम है। इन जराइम का जवाब तो किसी को देना पड़ेगा। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो होश के नाखून लें। कल फजल रहमान साहब ने भी यही बात बताई थी, अचकजई साहब ने भी यही बात बताई थी, बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट या फोर्सेस के लोग वो दवाइयों को और खुराक को नहीं जाने दे रहे आजाद कश्मीर में, जो इंतहाई अफसोसनाक चीज है। और ये नफरत जो आप बढ़ाते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है जिस घर का आदमी मर जाएगा या बीमार हो जाएगा या तकलीफ उठाएगा वो पूरा कुंभा कल आपसे प्यार करेगा? वो इसी शिकवे के साथ आगे बढ़ेंगे और आपके पास अदाला करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। आप पाकिस्तानियों का अभी तक अदाला नहीं कर पाए जो पाकिस्तानियों की आपने हालत कर दी है। नाज़रीन, बलूचिस्तान की जो बलोच यकजहती कमेटी है उन्होंने कॉल दी एहतजाज की, मारंग बलोच की उम्र कैद के खिलाफ। अब दुनिया भर में आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो दुनिया भर में आवाजें उठा रहे हैं। आलमी तंजीमों के लोग मारंग बलोच के हक में आवाज उठा रहे हैं। मारंग बलोच के हक में आलमी मीडिया लिखना शुरू हो गया है। ये एक बैनुल-अक़वामी खबर बन गई है कि एक ऐसी निहत्ती लड़की जो अपने लोगों के लिए इंसाफ मांगती है, जो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज उठाती है, जो मसख शुदा लाशों के खिलाफ आवाज उठाती है, एक ऐसी लड़की जो ये कहती है कि आइन और कानून के मुताबिक उस सूबे को और उस मुल्क को डील किया जाए, एक ऐसी लड़की जो अपने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए तालीम और रोजगार का हक मांगती है। उस लड़की को सिर्फ अपने हकूक मांगने पर पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उस पर एक जाली मुकदमा डाला गया और जाली मुकदमे में उसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मुबैना तौर पे जिस पुलिस वाले के कत्ल का मुकदमा डाला गया वो एक एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हुआ था और ये मामला उठा के डाल दिया गया मारंग बलोच पर। और आज मारंग बलोच को, सिबगतुल्लाह को और दीगर 2-3 और लोग हैं, इन्हें उम्र कैद की सजा दे दी गई। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, लेकिन मारंग बलोच जो है वो बलूचिस्तान की बेटी है, वो अपने लोगों का हक मांग रही है। उसने कोई जुर्म नहीं किया, वो निहत्ती है और वो दहशतगर्द नहीं है। ये बात पूरे पाकिस्तान को पता होनी चाहिए। बहरहाल बलोच यकजहती कमेटी की जो कॉल थी उसके बाद हमने देखा कि कौम परस्त जमातों ने भी उसकी हमायत की और पीर को कोयटा में इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने जो सजा दी उसके बाद ऑलमोस्ट सारा का सारा सूबा ही बंद था। तो मारंग बलोच के साथ बलूचिस्तान खड़ा है। अब जो मारंग बलोच को सजा दिलवाने वाले हैं वो जरा सोचें कि क्या बलूचिस्तान उनके साथ खड़ा है? वो तो बेचारे खुद भी अपने पांव पे खड़े नहीं हो पा रहे और बलूचिस्तान में किसी भी इलाके में कहीं पे भी वो लंबी चौड़ी सिक्योरिटी के बगैर ट्रेवल भी नहीं कर सकते, जा भी नहीं सकते, शाम को तो निकलते ही नहीं है बाहर। ये उनके हालात हो चुके हैं। नाजरीन, पीआईए के हवाले से जो धोखा पाकिस्तानियों को दिया जाना था वो धोखा अब बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि अब आपने नाम से धोखा नहीं खाना। पीआईए नाम का पाकिस्तान एयरलाइन है, ये नाम का धोखा आपने नहीं खाना। ये एक प्राइवेट इदारा है, प्राइवेट लोग जो हैं वो इसके मालिकान हैं। इसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो बाकी एयरलाइंस के साथ हो रहा है। इसके ऊपर वही कानून लागू होने चाहिए जो बाकी एयरलाइंस के ऊपर लागू हो रहे हैं। एक तो आपने ओने पोने इतनी बड़ी रिप्यूट के साथ इतनी बड़ी एयरलाइन आपने बेच दी फौजी फाउंडेशन को और दीगर इदारों को, और कुछ लोग हैं प्राइवेट, उनको आपने बहुत अमीर ताकतवर लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट के चहीते हैं, आपने उनको ये पीआईए दे दी
اور تحفے میں دے دی. اب انہیں ٹیکس کی چھوٹ دے رہے ہیں 15 سال کے لیے. آپ مجھے بتائیں نا, لوگ مقابلہ کہتے, دوسری ایئر لائنز, یہ پرائیویٹ ایئر لائن جو ہے پی آئی اے, اس کا مقابلہ کیسے کریں گی؟ اس کو پاکستان ایئر لائن کے بجائے آپ پرائیویٹ ایئر لائن کہا کریں آپ پی آئی اے کو. تو یہ جو پرائیویٹ ایئر لائن ہے, اس کا مقابلہ جو دوسری ایئر لائنز ہیں, مثال کے طور پہ سیال والے ہیں, مثال کے طور پہ شاہین والے ہیں, مثال کے طور پہ ایئر بلو والے ہیں, یا اور ایئر لائنز ہیں پاکستان میں, وہ اس پرائیویٹ ایئر لائن کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ ان کو 15 سال کی آپ ٹیکس کی چھوٹ دے رہے ہیں. آئی ایم ایف کو بھی آپ نے منا لیا. یہ کامران خان نے خبر بھی دی ہوئی ہے کہ پی آئی اے نجکاری کے بعد طیاروں کی خریداری, لیز اور سپیئر پارٹس پر حکومت نے 15 سال کے لیے سیل ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی سے چھوٹ دے دی تھی. آئی ایم ایف بھی منظوری دے چکا ہے. اب اسے فائنانس بل 2026-27 میں قانونی تحفظ بھی مل گیا ہے. یہ کامران خان نے خبر دی. مجھے بتائیں کہ کیا باقی ایئر لائن وہ پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتی؟ کیا باقی ایئر لائنز پاکستان میں کام نہیں کرتی؟ تو یہ جو پرائیویٹ ایئر لائن ہے پی آئی اے, اس کو آپ اتنی بڑی چھوٹ دے رہے ہیں, تو باقیوں کا کیا جرم ہے؟ وہ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ جس کاروبار میں بھی آئے گی, جس کاروبار میں یہ ہاتھ ڈالیں گے, اس کو نہ صرف ٹیکس کی چھوٹ مل جائے گی, بلکہ اس میں اس کو اتنی سہولت مل جائے گی کہ کوئی اور اس کا مقابلہ ہی نہ کر سکے. جب تک یہ گورنمنٹ کے پاس تھی تب تک انہوں نے اس کو برباد کیا, اور جیسے ہی اس کو اٹھا کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دیا گیا, اب ہر طرح کی سہولت دے رہے کہ جناب اس کو ترقی دینی ہے, اس کو اوپر اٹھانا ہے. یہ ہے ناظرین پاکستان کا طریقہ کار. ناظرین, عمران خان صاحب کی جو سزا تھی جو انہیں سنائی گئی القادر کیس کے اندر, اس پہ ایک بڑی خبر آئی ہے, اور خبر یہ ہے کہ 29 جون کو سماعت کے لیے عمران خان صاحب کا کیس لگا دیا گیا. اب یہ اپیل ہے کہ سزا کالعدم قرار دی جائے. بڑا لمبا عرصہ لگا, وکالت نامے پہ دستخط ہی نہیں ہوتے تھے, عدالت کیس سنتی نہیں تھی. کتنا لمبا ٹائم لگ گیا اس اپیل کے لیے, اور بالآخر 29 جون کے لیے یہ اپیل لگی ہے. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان باہر آ جائیں گے, لیکن نظام کم سے کم ایکسپوز ہو رہا ہے. اور آفرین ہے پاکستان تحریک انصاف پہ, عمران خان صاحب پہ, کہ اتنے لمبے کیسز وہ لڑتے چلے جا رہے ہیں, اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, مقابلہ کریں, روزانہ کی بنیاد پہ ایکسپوز کریں. اور میرے خیال میں جو یہ ہمارے جج صاحبان ہیں نا, ان کے بچے, ان کی بیگمات, ان کے فیملی ممبر, وہ ان کو وقتاً فوقتاً غیرت بھی دلایا کریں, ان کو غیرت کے ٹیکے لگایا کریں, ان کو پاکستان کا جھنڈا دکھایا کریں, انہیں قومی ترانہ سنایا کریں, انہیں قرآن پاک کی تلاوت سنایا کریں, انہیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے سنایا کریں, انہیں بتایا کریں کہ تم نے مرنا ہے, اور مر کے جا کے اللہ رب العزت کو جواب دینا, تو انصاف بھی کرو. ہو سکتا ہے کسی ایک آدھے جج کی غیرت جاگ جائے, یا اس کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے. اور یہ میری گزارش تمام ججز کی فیملیز کے ساتھ, کیونکہ ججز کے اوپر بہت دباؤ ہے اسٹیبلشمنٹ کا, جرنیل انہیں کنٹرول کر رہے ہیں ایجنسیوں کے ذریعے سے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے جو فیملیز ہے ججوں کی, کہ وہ ان کو مورل سپورٹ دیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, انہیں یہ کہیں کہ ہم نے آخرت میں جا کے اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے, لہٰذا آپ ڈٹ جائیں. تو ججوں کو گھر سے سپورٹ ملے گی نا, تو وہ تگڑے ہو کر آئیں گے. تو میری تمام ججز کی جو فیملیز ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, ان کی بیگمات ہیں, ان کے بہن بھائی ہیں, ان سب سے گزارش ہے کہ ججوں کو ذرا تگڑا کریں, انہیں کہیے انصاف کر دیں آپ اللہ کا نام لے کر. کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, نقصان کچھ نہیں ہوتا. ہم نے سب نے بہت بڑے بڑے نقصان اٹھائے. وہ ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہوا ہے, دنیا میں شہزادوں کی طرح اس نے زندگی گزاری, کتنا نقصان وہ اٹھا رہا ہے, پورا خاندان اس نے رول کے رکھ دیا اپنا. ہم سب کے ساتھ یہ ہوا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, یقین کریں, آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا, اور اللہ رب العزت اس کا اجر بھی دے گا. یہ تمام فیملیز کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے جج کو تگڑا کر کے گھر سے بھیجا